منصور علی شاہ کے کان میں یہ بات پڑ چکی تھی تب تک کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو شاید ایکسٹینشن دے رہے ہیں، حکومت دے رہی ہے، اور وہ عمر کی حد بڑھا کے دے رہی ہے۔ تو اس میں حالانکہ ان کی چیف جسٹس بننا متاثر نہیں ہو رہا تھا، لیکن ان کے دل میں ایک خدشہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو 1.5 سال کے لیے تھے جسٹس فائز عیسیٰ، اور ان کا تو اب پورے ہونے والا ٹینیور 4-5 مہینوں کے بعد، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب یہ جائیں گے 3 سال مکمل کر کے، تو پتہ نہیں پھر میری باری آئے گی کہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ غصے میں وہ پریشان ہو گئے، وہ پریشانی کے عالم میں انہوں نے اس فیصلے کو معطل کیا جان بوجھ کے، تاکہ حکومت کی جو 2/3 میجارٹی بن گئی ہوئی تھی وہ سٹرائک ڈاؤن کر دی، اس لیے کہ حکومت آئینی ترمیم پاس نہ کر سکے۔ اب وہ ایک لیکونہ رہ گیا تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ایک جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اور آئینی کمیٹی کے اجلاس میں چیف جسٹس منصور علی شاہ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ فل کورٹ نہیں بنا سکتے آپ۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت گرما گرم ایشو جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں ایک جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ اب وہ جنگ کیا چلے گی آگے، اور ججز ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آ جائیں گے۔ اس دفعہ تو جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہے، لیکن اور الائنس بنے ہوئے ہیں اور گروپس بنے ہوئے ہیں، تو کیا وہ آمنے سامنے آ جائیں گے یا یہ معاملہ تھم جائے گا؟ یہ سب سے اہم بات آپ کو میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کہ القادر ٹرسٹ میں اپیل آج ہو یا کل ہو، اس کا ممکنہ طور پہ کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہے، اور اس فیصلے میں ایک لوپ ہول چھوڑا گیا ہے، وہ کیوں چھوڑا گیا اور وہ کیا ہے؟ تو یہ 3 چیزیں۔ تو سب سے پہلے کہ سپریم کورٹ میں ابھی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو توہین عدالت کا ایک کیس ٹیک اپ کیا ہوا تھا، بلکہ توہین عدالت بنا دی تھی ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ پہ، اس پہ سپریم کورٹ نے ابھی اس ایڈیشنل رجسٹرار کو ریموو کر دیا ہے، عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اب اس کی تفصیل بتاتا ہوں اور اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ دیکھیں، معاملہ جو ہے نا، جو مین بون آف کنٹینشن ہے، جس پہ اصل لڑائی ہے، وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ یاد ہوگا آپ کو کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان بنتے بنتے رہ گئے۔ اب وہ کیوں رہ گئے تھے، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو ریزرو سیٹس پہ جو نیشنل اسمبلی کی مخصوص نشستیں ہیں، اس معاملے میں گورنمنٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیا تھا۔ اور پنگا کیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ چونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے الیکشن نہیں لڑا اپنے سمبل کے تحت، اور سنی اتحاد میں یہ شامل ہوئے ہیں جو بھی پی ٹی آئی کے نام سے الیکشن لڑ کے آئے ہیں، تو وہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی پارلیمنٹ میں، اس لیے ان کو انڈر لا، انڈر دا الیکشن ایکٹ جو اس وقت تھا، ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی، مخصوص نشستیں۔ اب وہ جب نہیں مل سکتی تو وہ دوسری جماعتوں کو دے دی، تقسیم کر دی۔ اس پہ جب چیلنج ہوا یہ سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کو سن رہا تھا، اور منصور علی شاہ کے کان میں یہ بات پڑ چکی تھی تب تک کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو شاید ایکسٹینشن دے رہے ہیں، حکومت دے رہی ہے، اور وہ عمر کی حد بڑھا کے دے رہی ہے۔ تو اس میں حالانکہ ان کی چیف جسٹس بننا متاثر نہیں ہو رہا تھا، لیکن ان کے دل میں ایک خدشہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو 1.5 سال کے لیے تھے جسٹس فائز عیسیٰ، اور ان کا تو اب پورے ہونے والا ٹینیور 4-5 مہینوں کے بعد، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب یہ جائیں گے 3 سال مکمل کر کے، تو پتہ نہیں پھر میری باری آئے گی کہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ غصے میں وہ پریشان ہو گئے، وہ پریشانی کے عالم میں انہوں نے اس فیصلے کو معطل کیا جان بوجھ کے، تاکہ حکومت کی جو 2/3 میجارٹی بن گئی ہوئی تھی وہ سٹرائک ڈاؤن کر دی، اس لیے کہ حکومت آئینی ترمیم پاس نہ کر سکے، اور ایسی کوئی کام نہ کرے جس سے ان کی
چیف جسٹس ہی متاثر ہو، لیکن قدرت کو کچھ اور لکھا ہوا تھا قدرت کے ہاں۔ تو ہوا یہ کہ وہ کیس چلتا رہا اور بین وائل گورنمنٹ نے انہوں نے فیصلہ دے دیا اس کے خلاف۔ 8 جج جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ اقلیتی گروپ کے ساتھ دوسری طرف تھے، اور تقسیم ہو گئی سپریم کورٹ واضح طور پہ۔ اس پہ پارلیمنٹ نے اپنا ہونا دکھایا اور آئینی ترمیم لے کے آئی۔ ظاہر ہے ود دا ہیلپ آف اسٹیبلشمنٹ، ایسے تو آ نہیں سکتی تھی، تو آئینی ترمیم ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو تو پہلے فارغ کر دیا کہ بھائی آپ ٹربل میکر ہیں، آپ تو نہیں اب بن سکتے، اور آئینی بینچ بنا دیا کہ یہ جتنے آئینی معاملات ہیں یہ علیحدہ ایک بینچ سنے گا، اب سپریم کورٹ نہیں سنے گی۔ اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ ایک سینئر جج کے طور پہ رہ گئے بیچ میں، لیکن ان کے کچھ ارادے اسی وقت بڑے پکے تھے، تو انہوں نے ریزائن نہیں کیا۔ اصولی طور پہ تو ہوتا یہ ہے، اصولی طور پہ کہنا غلط ہے، بلکہ مطلب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جج یا کوئی بڑا عہدیدار، فوج میں بھی ہوتا ہے، تو وہ سپرسیڈ ہو جائے تو وہ ریزائن کر دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے جونیئر میرے اوپر آگے بیٹھ جائے گا تو مطلب میں پھر اب چلا ہی جاتا ہوں گھر عزت سے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جائیں گے، نہیں گئے۔ اب وہ وقتاً فوقتاً اس پہ اپنا غصے کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ یہ آئینی بینچ ہے تو کہ ہم غیر آئینی، آئین کا جائزہ کوئی اور لے گا تو ہم کیا کریں گے۔ اس طرح کے مختلف انہوں نے یہ پبلکلی بھی انہوں نے مختلف فنکشنز میں یہ اس کا اظہار کیا۔ اب یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ ایک بٹیرا آ گیا، وہ یہ ہوا کہ کسٹمز کا ایک کیس لگ گیا ان کے سامنے، کراچی کے ایک وکیل ہیں صلاح الدین جو کہ 26ویں ترمیم کے خلاف ہے، وہ کیس لے آئے، اس میں آئین کی شق کی تشریح ہے، اس کو لے کے یہ بینچ جو ہے یہ بیٹھ گیا، جس میں جسٹس عائشہ ملک بھی شامل تھیں، جسٹس منصور علی شاہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور جسٹس عرفان سعادت جو ہیں وہ تھے۔ اب اس میں انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں اگر یہ ہم کیوں جائزہ نہیں لے سکتے، اگر ہم جائزہ نہیں لے سکتے تو پھر کون جائزہ لے گا اس کا، تو اس پہ سوالات کھڑے کیے۔ اس پہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ موجودہ جو بھی سیٹ اپ ہے اس کے کسٹوڈین ہے، جو بنا ہوا ہے، آئینی بینچ بنا ہوا ہے، سپریم کورٹ علیحدہ ہوئی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک اجلاس بلایا جو کیسز کو فکس کرتا ہے، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ موجود نہیں تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو چونکہ آئین کا معاملہ آ گیا اس میں، بے شک یہ کسٹم کا ایشو ہے، تو اس کو فوری طور پہ آئینی بینچ میں بھیجا جائے، اور یہ جو کیس ہے یہ آئینی بینچ سنے گا۔ اچھا، اب دوسرے دن یا اگلی پیشی پہ جب یہ کیس دوبارہ آ گیا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ کے سامنے، تو انہوں نے ایک جج کو بدل دیا اور کہا کہ یہ پہلے کو سن چکے تھے، پھر جسٹس عقیل عباسی کو اس کی جگہ لیا، عرفان سعادت کی جگہ پہ۔ خیر یہ تو ٹیکنیکل چیزیں تھیں۔ اب اس پہ آج کی اور کل کی سماعت بڑی دلچسپ تھی، ٹرمپ کا ایشو چل رہا تھا، سارے لوگ اس میں بزی تھے تو یہ چیزیں شاید لوگوں کے سامنے نہیں آ سکیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا ہے کل ریمارکس دیتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو کچھ ڈیزائن اللہ کے بھی ہوتے ہیں، تو اب ہم تو اس میں کریں گے، ہم تو دیکھیں گے کہ یہ کیسے نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں ایک توہین عدالت لگا دی ایڈیشنل رجسٹرار پہ، اس کو نوٹس کر دیا کہ بھئی تم کیسے یہ کر سکتے ہو۔ اس نے آج آ کے بتایا کہ جناب، اچھا کل وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بغیر یہ کیسے ہو گیا فیصلہ، ریمارکس عدالت کے اندر، کہ کیس جو ہے وہ کیسے، میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں، آئینی کمیٹی کا، تو کیس کیسے دوسری عدالت میں جا سکتا ہے دوسرے بینچ کے سامنے۔ آج جب وہ ایڈیشنل رجسٹرار پیش ہوئے تو انہوں نے یاد کروایا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے آپ کو بلایا تھا، آپ کمیٹی کا حصہ ہیں، ہم نے آپ کو بلایا تھا، آپ خود نہیں آئے۔ تو پھر انہوں نے کہا ہاں میں نے تو ایک خط لکھ دیا تھا اور میں نے بتا دیا تھا۔ تو یہ دیکھیں یہ مطلب اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو پھر یہ غلط بیانی کا موقع تو نہیں دیا نا۔ اب آج یہ ہوا ہے کہ اس کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے خلاف توہین عدالت کریں گے، کی کارروائی کریں گے، اور یہ کہ ہم اس پہ جو لارجر بینچ ہے، فل کورٹ بینچ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ وہ بنانے کی بات ہوئی کہ ہم اس پہ یہ بن سکتا ہے، اور وہ اس کا جائزہ لے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم، مطلب نشانہ 26ویں آئینی ترمیم ہے کہ وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے،
فل کوڈ جو ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ قانون بنا تھا نا 26ویں آئینی ترمیم آئین میں جو ترمیم ہوئی تھی, اس میں انہوں نے فل کوڈ کے اختیارات واپس لے لیے ہوئے. اب وہ ایک لیکونہ رہ گیا تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے ایک جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اور آئینی کمیٹی کے اجلاس میں چیف جسٹس منصور علی شاہ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ فل کوڈ نہیں بنا سکتے آپ کسی بھی آئینی معاملے پہ. لیکن اب وہ اس پہ آ گئے ہیں اور انہوں نے ان وکیلوں کو معاون بنا لیا ہے عدالت کا جو کہ آلریڈی آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیے ہوئے ہیں, اور وہ آئینی بینچ کے سامنے کیس ایک علیحدہ سے لگا ہوا ہے. تو اب اس معاملے میں اصل میں ایک مقصد کیا ہے, ایک جنگ بنانا. اور یہ جو توہین عدالت کا انہوں نے کیا تھا نا, یہ بیسیکلی وہ تو نشانہ تو ایڈیشنل رجسٹرار بیچارہ تھا, اصل میں تو چیف جسٹس یا آفریدی تھے, کیونکہ فیصلہ تو انہوں نے کیا کہ یہ جو کیس ہے یہ ادھر شفٹ ہوگا. تو آج پھر جب میں اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ آج جو ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس رجسٹرار کو ریموو کیا جائے, تو وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس نے کوئی غلط ایکٹ کیا, وہ اس لیے کیا کہ وہ انہوں نے مطلب یہ تو غلط ایکٹ کیا اس نے, کہ یہ تو ٹھیک کیا اس نے کہ کیسز ادھر بھیجے, کمیٹی کا فیصلہ تھا, لیکن یہ کیس یہاں سے ہٹایا نہیں. بھول چوک ہو گئی یا جو بھی ہوا, اور جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ دوبارہ اس میں بیٹھ گئے. اگر یہ کیس یہاں سے ہٹا دیا ہوتا ہے اس بینچ کے سامنے تو وہ نہ بیٹھتے, نہ موقع ملتا, تو اس کو ہٹایا گیا ہے. اب جسٹس منصور علی شاہ کے جو ارادے ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کل تک ملتوی کیا ہے اور اب وہ اس پہ فل کوڈ بنانا چاہتے ہیں, اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں, اور یہ ایک بڑی کمزوری ہے. اور اس کمزوری, اگر یہ کمزوریاں دکھاتے رہے تو یہ ٹوپل ہو جائے گا سارا معاملہ, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے اس وقت بہت سے جج اپنے ساتھ بلائے ہوئے ہیں, اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو اقلیت کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے جسٹس فائز عیسیٰ کو کرنا پڑا تھا. اور یہ بہت بڑا آئینی بحران ہوگا, اور اس بحران کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اب اگر یحییٰ آفریدی جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور رہنا چاہتے ہیں اور اس سیٹ اپ کے کسٹوڈین ہیں اور بننا چاہتے ہیں, تو پھر وہ واپس آئیں اور چھٹیوں سے اپنی چھٹیاں ختم کر کے اور اپنا رول پلے کریں, ورنہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ ایک میں واضح کر رہا ہوں, ایک خبردار کر رہا ہوں, آگے ان کی مرضی ہے. دوسری رہ گئی بات جی القادر ٹرسٹ کیس, یعنی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس. یہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, ایک دو دن میں آج یا کل یہ اپیل لے کے آ رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اور ظاہر ہے اپیل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 نئے ججز آ چکے ہیں, تو یہ جو اپیل ہے ممکنہ طور پہ ان میں سے کوئی ایک جج یا 2 جج جو ہیں ان کے سامنے یہ, کیونکہ اس میں ڈی بی بیٹھتی ہے, چیف جسٹس ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی ایک جج ہو سکتے ہیں نئے ججز میں سے, یا دونوں نئے ججز اس کو سن سکتے ہیں. اور اس میں ضمانت کے امکانات بہت ہی کم ہیں, 0% ہیں, اس لیے کہ قانون اس کی جو نیب کا قانون ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا جس طرح کا یہ فیصلہ لکھا گیا ہے. البتہ یہ ہے ہاں, اور دوسری بات یہ کہ اس فیصلے سے پہلے جج نے ان سب سے, عمران خان اور تمام ملزمان سے اور ان کے وکلاء سے یہ انڈرٹیکنگ لی تھی کہ ہمیں جج اور اس پروسیجر پہ, جتنا یہ کیس کا پروسیجر ہوا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ صحیح چل رہا ہے. اس کے بعد جب وہ فیصلہ آیا تو انہیں سیکنڈ تھاٹ آئی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے, تو پھر جج پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیے جو کہ غلط ثابت ہوئے ہیں. اب اس کیس میں یہ اس کی ڈیٹیل اب میں بعد میں بتاؤں گا, بات لمبی ہو رہی ہے کہ یہ کیس اصل میں بنا کیسے. یہ اس کا عنوان تو یہ بنتا ہے کہ دوسروں کے لیے کھودی گئی جو کھائی ہے وہ اپنے لیے ایک بڑا گڑھا ثابت ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, آج یا کل بلکہ. لیکن میں اس میں جو اہم بات ہے وہ بتا کے اس بات کو ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ لکھا گیا ہے تو اس میں ایک روم چھوڑ دیا گیا ہے, ایک چھوٹا سا لوپ ہول چھوڑ دیا گیا ہے, تاکہ کسی وقت ہونا تو ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, NRO, اگر NRO ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, عمران خان جو ہیں وہ مان جاتے ہیں, سودے بازی کر لیتے ہیں, تو پھر ان کو اس کیس سے نکالنا کیسے ہے. کیس بہت مضبوط ہے, نکالا جانا مشکل ہے,
لیکن وہ لوپ ہول جان بوجھ کے چھوڑا گیا ہے، اور وہ ایک جملہ ہے، یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ جج نے فیصلہ لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ 2 یا برطانوی 3 کچھ اس طرح جو گواہان ہیں ان کے بیانات میں تضاد ہے۔ اچھا یہاں ایڈٹ کر لینا، جج نے یہ لکھا اپنا فیصلہ لکھتے ہوئے 1-2-1.5 سطر میں یہ لکھ دیا کہ جو گواہان ہیں ان کے بیانات میں تضاد ہے۔ تو یہ ایک لوپ ہول ہے، یہ وہ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جب چاہیں اس کیس کو کی سزا کو، اس فیصلے کو معطل کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوپ ہول چھوڑا ہوا ہے، یہ جان بوجھ کے چھڑوانے والوں نے چھڑوایا ہے، ٹھیک ہے جی، جج نے میرا نہیں خیال کہ چھوڑا ہوگا۔ تو یہ ہے اصل اس کی کہانی، اور فی الحال یہ کیس آگے جائے گا، ضمانت ہونا مشکل نظر آتی ہے بلکہ ناممکن نظر آتی ہے، اور یہ کیس خاصا آگے لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر جا کے کبھی کہیں کسی وقت کن شرائط پہ یہ وقت بتائے گا کہ این آر او ہوگا، تو پھر اس کو اس میں سے ان کو نکال بھی دیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج تک کی کہانی، اور انشاءاللہ مزید اپڈیٹ، بلکہ یہ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ اس کے پیچھے جو جال بنا گیا تھا وہ کیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کے پیچھے، تو وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔